سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان حروف سے اللہ رب العالمین کی مراد اللہ بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے کھول کر بیان کر دینے والی کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس ایک رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں تمام معاملات حکیم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ امرا من عندنا، جو سارے معاملات طے ہوتے ہیں ہماری طرف سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے تیرے پروردگار کی طرف سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ پروردگار ہے تمہارا بھی اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی۔ یہ سورۃ دخان کی ابتدائی آیات ہیں۔ حامیم سے شروع ہونے والی یہ 5ویں سورت ہے۔ قرآن کریم میں حامیم سے شروع ہونے والی کل 7 سورتیں ہیں جن کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے، اور بقول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 سورتیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں قرآن کریم کا لب لباب قرار دیا گیا ہے۔ ان 7 سورتوں میں اللہ پاک نے اپنی توحید کو بیان کیا،
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کو بیان کیا۔ اسی طرح عقیدہ آخرت کا بیان ہے اور قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے انہی 4 مضامین کو بالخصوص بیان کیا ہے۔ فرعون کا اور اس کے مد مقابل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا، اور اس صورت مبارکہ میں خاص طور پہ شب قدر میں اور اس میں تقسیم کیے جانے والے احکامات کا بھی ذکر ہوا۔ نام اس صورت مبارکہ کا سورۃ الدخان ہے۔ عربی زبان میں دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ اس کے متعلق وضاحت آئے گی کہ اس سورۃ مبارکہ میں کس دھوئیں کا ذکر ہے۔ مکی سورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے یہ 44ویں نمبر پہ ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 64ویں نمبر پہ ہے۔ 59 آیات اور 3 رکوعوں پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ حدیث پاک میں اس سورۃ مبارکہ کے پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں، بالخصوص شب جمعہ میں اور جمعہ میں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الدخان کو شب جمعہ میں پڑھا، یعنی جمعہ کی جو پہلی رات ہے، اس رات میں جس نے سورۃ دخان کو پڑھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مَغْفُورًا، صبح جب وہ اٹھے گا تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سورۃ مبارکہ کو بالخصوص شب جمعہ اور جمعہ میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، جن کے متعلق پہلے بھی یہ بات گزر چکی کہ حروف مقطعات میں سب سے بہترین بات یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان حروف سے اللہ کی مراد کیا ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ شاید اللہ پاک نے اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راز کی بات رکھی ہے، لہذا اس کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سورتوں کے شروع میں شاید یہ حروف اس لیے بھی لائے جاتے ہیں تاکہ انسان پہلے اس بات کا اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا، میرا علم تھوڑا ہے۔ پھر قرآن کریم کو پڑھے گا تو قرآن کریم اس کے دل کے بند دروازوں کو کھولے گا۔ لیکن جب پہلے سے ہی دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہو کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سارا پتہ ہے، تو پھر بندہ قرآن بھی کھولے گا تو اس کو اس سے بھی ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی جو مبین ہے۔ مبین بیان سے ہے، اور بیان کہتے ہیں کھلی ہوئی بات کو، ڈھکی چھپی بات، گول مول بات بیان نہیں کہلاتی۔ بیان وہ ہوتا ہے جو واضح ہو، جس میں 2 ٹوک بات کی گئی۔ تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو مبین ہے، گول مول بات نہیں کرتا، ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا، 2 ٹوک اور واضح بات کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے مجھے اس کتاب کی عظمتوں کی قسم، ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا۔ انا انزلنا، بہت سارے عرب کے مشرک وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی، اور بنا کے یہ کہتا ہے کہ یہ جی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو واضح کیا کہ نہیں، یہ بات بالکل درست ہے، یہ ہماری کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور کب نازل کیا؟ فرمایا فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں، ایک برکتوں والی رات کے اندر۔
اور اس رات سے مراد کون سی رات ہے؟ جیسا کہ سورۃ القدر میں بھی اللہ پاک نے اس کا نام ذکر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو یہ قرآن کریم جو کہ لوح محفوظ میں تھا، اللہ کے پاس جو کتاب ہے لوح محفوظ، اس میں یہ قرآن کریم تھا، اس سے ایک ہی دفعہ اللہ پاک نے یہ پورا قرآن کریم لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پہ نازل کیا۔ یہ قرآن کریم کا ایک نزول ہے جو سارا شب قدر میں ہوا۔ اس کے بعد پھر آسمان دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے کم و بیش 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو بہرحال اس قرآن کریم کا ایک نزول اور مکمل نزول وہ شب قدر میں ہوا، اور شب قدر کو ہی یہاں لیلہ مبارکہ کہا گیا، مبارک رات۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے اس قرآن کریم کو اس برکتوں والی رات میں اتارا۔ قرآن کریم جس رات میں آیا وہ رات بھی برکت والی، جو لے کے آیا جبرائیل امین علیہ السلام وہ بھی برکت والا، جن کے پاس آیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی برکت والے۔ یہ کتاب ہی بڑی برکتوں والی، جو اس کے ساتھ جڑے گا اس کو بھی اللہ برکت والا بنا دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس قرآن کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا کنا منذرین، کوئی شک نہیں کہ ہم ہی ہیں ڈرانے والے۔ ڈرانے والے کا مطلب یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات سے آگاہ کرنے والے۔ ایک ڈر ہوتا ہے کوئی خوف زدہ چیز، خوفناک چیز، خطرناک چیز کا ڈر، اور ایک ڈر ہوتا ہے کسی محبوب اور پیارے کی ناراضگی کا ڈر۔ تو آخرت میں جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہونی، اور اللہ ہمارے سب سے بڑے محبوب ہے، ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو۔ اس بات سے آگاہ کرنے والے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم خود ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ کس چیز سے بچنا اور کیا کام کرنا۔ فرمایا پھر اس رات برکتوں والی رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر محکم حکم تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کی تقدیر طے شدہ ہے اس رات کے اندر وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے میرے آپ کے متعلق، تمام انسانوں کے متعلق جو کچھ آگے ہونا ہے وہ بھی پہلے سے ہی طے کر دیا۔ مطلب انسانوں نے جو کرنا ہے وہ پہلے سے اللہ کے علم میں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، تو ہم تو پھر مجبور ہوئے۔ اگر انسان ایسا مجبور ہے تو پھر چور کو چوری کی سزا کیوں ملتی، پھر قاتل کو قتل کی سزا کیوں ملتی، پھر زانی کو یا زانیہ کو مجرم کیوں سمجھا جاتا؟ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا اس نے کرنا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، بات یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہم نہیں کر رہے، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ پہلے سے ہی اللہ کے علم میں تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو تاریخ میں بھی لکھ دیا۔ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم نے تو کرنا ہے اپنی مرضی سے، لیکن چونکہ اللہ کی ذات بڑی علیم و خبیر ذات ہے، وہ مستقبل کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے کوئی ماضی کو جانتا ہے، اس کو آنے والے حالات کا بھی علم ہے۔ اس نے اپنے علم کے زور پہ یہ بات پہلے سے لکھ دی۔ اب وہی جو لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ پھر فرشتوں کے سپرد کی جاتی،
فرشتوں کی ذمہ داری دی جاتی، کس نے اس سال کے اندر مرنا ہے، کس نے اس سال کے اندر پیدا ہونا ہے، کس کو اس سال کے اندر رزق ملے گا، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، کون عروج پائے گا، کس کا زوال ہوگا، یہ ساری چیزیں شب قدر کے اندر جو پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہیں وہ الگ کر کے ایک سال کا حساب فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں تمام محکم اور مضبوط امور کو طے کیا جاتا ہے، امر من عندنا، اور فرمایا یہ سارے وہ امور ہوتے ہیں جو ہماری طرف سے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، ہم ہی ہوتے ہیں ان احکامات کو بھیجنے والے۔ یہ فرشتہ ہے بارش برسانے والا، اس کو دیا جاتا ہے کہ جناب فلاں فلاں علاقے میں اتنی اتنی بارش ہوگی۔ رزق تقسیم کرنے والا، اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ بیٹے بیٹیاں جس کی ذمہ داری، جس کی ڈیوٹی، ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ کسی کی موت کا فیصلہ ہے تو وہ لسٹیں اس کو تھما دی جاتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے امور شب قدر کے اندر ہوتے ہیں۔ شب قدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس میں یہ سارے امور طے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا رحمتا من عندنا من ربک، یہ رحمت ہے تیرے پروردگار کی طرف سے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، خوبصورت نظام ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ہمیں اس نظام سے آگاہ کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے انہو هو السمیع العلیم، کوئی شک نہیں کہ وہی اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا بھی، وہ رب ہے زمینوں کا بھی، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہی، سب کو پالنے والا اللہ۔ فرمایا ان کنتم موقنین، اس بات کا تم یقین کر لو۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا کے اندر کوئی انسان اپنی دکان کو رب سمجھتا ہے، کوئی انسان اپنی فیکٹری کو رب سمجھتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو رب سمجھتا ہے، کوئی کسی بڑی طاقت کو رب سمجھتا ہے، اور پھر اسی لیے اس کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک مخلوق کا رب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو لہذا جب رب وہی ہے تو جھکنا بھی کس کے سامنے؟ صرف اللہ کے سامنے۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی نہیں ہے، جس کے سوا کوئی نہیں، معبود بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، نظر و نیاز کے لائق بھی وہی ہے۔ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، مسئلے حل کرنے والا اللہ، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ۔ کسی کو دنیا میں عزت مل گئی تو وہ بھی کون دے رہا؟ اللہ۔ کوئی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ عروج اسی کے ہاتھ میں، زوال اسی کے ہاتھ میں۔ فرمایا یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں کچھ ایسے لوگ آئے جو کہتے ہیں کہ جی اچھے اچھے حالات تو اللہ کی طرف سے اور برے برے حالات کسی اور کی طرف سے۔ دو خدا ہیں، ایک شر کا خالق، ایک خیر کا خالق۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ نہیں، خدا ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ شر بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے اور خیر بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری ہر تقدیر وہ کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ ہاں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں،
اور بری چیزوں کو اپنی طرف منسوب کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ ادب سکھایا۔ اللہ کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا هو الذی یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ آگے کیا فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیمار بھی اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر وہ مجھے شفا دیتا ہے، بلکہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے کہ کوئی اچھا حال آ گیا، فائدہ ہو گیا، نفع مل گیا، صحیح کام ہو گیا تو ہم سینہ تان کے کہتے میں کیتا جی، کتے کم خراب ہو گیا تو پھر کیا کہتے ہیں اچھا اللہ دی مرضی، اللہ دا حکم ہے دے، پھر وہ غلط کام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو فرمایا کہ جب کوئی اچھا کام ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کوئی غلطی ہو جائے تو وہ میری ہوگی، اسے میری طرف نسبت کر۔ تو میرے محترم دوستو، ہوتا سب اللہ کے حکم سے ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے اچھی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں اور بری چیزوں کو اپنی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ربکم، وہی رب ہے تمہارا بھی، ورب آبائکم الاولین، اور وہی رب ہے تمہارے پہلے آبا کا بھی، جو دنیا سے چلے گئے باپ دادے، سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اسی اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے اور اپنی ذات کو سامنے رکھ کے زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومن